اور ملا ہے تو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ تو یہ فرق جو ہے نا کہ نسب میں اور یہ لوگوں کے مراتب میں یہ ہے۔ جریر ابن عبداللہ آئے جب اسلام لانے کے لیے یمن سے، تو رسول کریم علیہ السلام نے پوچھا، اب وہ جو ملوک تھے وہاں پرانے بادشاہ ان کی اور آدمی سے، اور اللہ کے رسول نے پہلے ہی کہہ دیا کہ تمہارے پاس ایک آدمی آ رہا جس کے ماتھے پر بادشاہت کی چمک۔ آپ نے خطبہ چھوڑا، نیچے آ گئے، کرسی پر بیٹھے، باتیں کی اس سے۔ تو اس نے پوچھا کہ جریر تم کیسے آئے؟ انہوں نے کہا آپ کے ہاتھ پر اسلام لانے کے لیے۔ تو آپ نے اسی وقت اپنی چادر مبارک جو تھی بچھا لی اور ساتھ فرمایا تھا آتاکم کریم قوم فاکرموا، کسی قوم کا معزز آدمی آئے تو اس کی عزت کرو۔ تو یہ جو حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس بھی لوگ آتے وہ دیکھتے ہیں کہ معزز ہے، لوگوں میں اس کی اچھی شہرت ہے، تو اس کا بہت احترام کرتے ہیں، اور بعد میں فرماتی کہ انزل الناس منازلہ، اللہ کا دین جو ہے نا وہ عدل ہے، ہر شے کو اپنی جگہ پر رکھتا ہے۔ اگر اس کی عزت ہے، شہرت ہے، تم بھی اس کا اچھا احترام کرو، اس سے وہ اچھا اثر لے گا، اسلام کے قریب آئے گا۔ مگر اگر اس کو تفاخر بالانساب بنا لیا جائے کہ میں فلاں کا بیٹا ہوں اس لیے دوسروں کے مقابلے اعلیٰ، عمل گندے ہو، پھر انہ لیس من علیک، اللہ کہہ دے گا کہ نہیں تو ان کے علم میں نہیں ہے، تیرے عمل خراب ہے۔ اس لیے بڑائی کے لیے اس کو استعمال نہ کرے، بلکہ تواضع اور عاجزی کے لیے کرے کہ اللہ نے اگر مجھے کہ نیک آدمی کا بیٹا بنایا ہے تو میں اس نعمت کا حق ادا کروں، زیادہ جھکوں۔ تو جو تمسخر کرتے تھے، ٹھٹھے اڑاتے تھے، ان کو کہا بیوقوفو، ہو سکتا ہے جن سے تم مذاق کر رہے ہو وہ تم سے بہتر۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے بارے میں صحیح بخاری میں آتا کہ لوگ ان سے ملے تو ان کا غلام بھی ربضہ میں وہی جوڑے پہنے ہوا تھا جو انہوں نے پہنے۔ لوگوں نے پوچھا کہ وہی لباس اس کا؟ انہوں نے یار کہا ایک بات ہوئی تھی کہ میں نے ایک شخص کو اس کی ماں کا تانا دے دیا کہ کالی کے بیٹے، باقی وہ لونڈی کا بچہ تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افایت بأمی، اس کی ماں کا تانا دیتا، کیا قصور ہے اس کا؟ اس کے گھر میں پیدا ہوا تو یہ اللہ کا کام، تو کسی بڑے خاندان میں پیدا، کیا کمال ہے تیرا؟ اور ساتھ فرمایا اخوانکم اخوالکم، یہ بھائی اصل میں سارے تمہارے بھائی ہیں، یہ اونچ نہیں چھوڑی تندرست اور بیمار کی طرح، یہ رکھ دیا اللہ نے تو کوئی بات نہیں، اس سے کوئی فخر نہ کرے، اللہ نے جعلہم اللہ تحت علیک، ان کو اگر تمہارے نیچے کر دیا، تم کو سردار بنا دیا، یہ غلام ہے، تو یہ کوئی بات نہیں کہ تم انہیں تانے دو، ان کو جو کچھ خود کھاتے ہو کھلاؤ، جو خود پہنتے ہو پہناؤ، ان کو کوئی ایسی تکلیف نہ دو جن کے بس میں ہو نہ ہو، اور اگر کوئی ایسا کام ذمہ لگاؤ مشکل تو پھر ان کی مدد کرو۔ یہ ارشاد سننے کے بعد بھائی میں نے یہ کیا کہ جو جوڑا اپنے لیے خریدتا ہوں وہ اس کے لیے بھی خریدتا ہوں۔ اس لیے تندرست اگر کوئی پیدا ہوا تو بیمار کے مقابلے میں فخر نہ کرے، احسان مند ہو کہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی مجھے بھی اس طرح کی لولا لنگڑا پیدا کر سکتا، اس سے اس غریب کی مدد کرے، اس کا ہاتھ بٹائے اور اللہ کے سامنے جھک کر رہے، پھر تو نعمت کا حق ادا کیا۔ اور اگر فخر کیا دوسرے کے ٹھٹھے اڑائے، عامق نے بہت بڑی غلطی، اس میں اس کا کیا کمال اور کسب تھا کہ یہ اس پر فخر کرتا، نعمت کی ناشکری میں آئے گا۔ تو اللہ کہتا ٹھٹھے نہ اڑاؤ، نہ تانے دو، کون جانتا اللہ کے ہاں کون بہتر ہے، وہاں بہتر بننے کی کوشش کرو، اور وہاں نسب اور خاندان محض کام نہیں آئے گا، نسب اور خاندان کا لحاظ رکھ کر نیکیاں کی ہوں گی تو درجہ بڑھے گا، کیونکہ قرآن مجید میں آتا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب جنت الاٹ ہوگی نیک لوگوں کو تو ان کی اولاد اور بیویاں اگر اتنی نیکی نہیں کر سکیں تو ہم ان کے ساتھ ان کی اولاد کو ملا دیں گے۔ یہ اکرام بھی نیک آدمیوں کو ہوگا، وہ اس لائق نہیں، پیچھے ہیں نیکیوں میں، مگر الحقنا بہم ذریتہم، اگر ایمان ہے تو ساتھ ملا دیں گے، ان کو نیچے نہیں لائیں گے کہ نیچے لے جائیں، نہیں، ان کو اٹھا کر ان کے درجہ میں پہنچا دیا جائے گا۔ عزت تو اللہ بھی کرتا، مگر اسی صورت میں کہ کوئی لوگ کچھ کریں، اور اگر صرف پیدائشی چیز جو ہے جس میں کوئی دخل نہیں اس کا، اس کو لے کر بیٹھ جائیں کہ میں گورا پیدا ہوا ہوں، میں تندرست پیدا ہوا ہوں، میں فلاں خاندان میں، پھر بیڑا غرق کر لیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو لوگ اس تکبر میں مبتلا تھے کہ غیر اختیاری چیزیں جس میں ان کا کوئی دخل نہیں، نہ انہوں نے کچھ ہاتھ پاؤں ہلایا، اللہ نے اپنی مرضی سے اس طرح کا بنا دیا، اس کو لے کر بیٹھ گئے اور اعمال جو ان کو چھوڑ دیا۔ تو حدیث پاک کے مطابق من لم یسر بہ نسب من بطأ بعملہ لم یسر بنسبہ، اگر عمل نے آدمی کو پیچھے رکھا نا تو پھر نسب نہیں اس کو آگے لے جائے گا، محض خاندان کسی کام نہیں آئے گا۔ ہاں اگر خاندان کا لحاظ کر کے اس نے شرم کی کہ پورے علاقے میں لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ہاں شریف آدمی کا بیٹا ہے، تو فائدہ اٹھا لیا اس نعمت سے۔ تو اللہ نے یہی بات سمجھائی کہ فخر اور غرور کے لیے نا خاندانوں کو استعمال کرو، بنائے خاندان اللہ نہیں ہے، کوئی قبیلے ہیں، شعوب ہیں، سب اللہ نے بنائے، اور لتعارفوا،
اللہ نے یہ فخر کرنے کے لیے نہیں بنائے، اس لیے بنائے کہ اس پر بہت سے اجتماعی مسائل جو ان کا دار و مدار ہے۔ اب دیکھیں نا کہ پہلے تو یہی بات کہ شناخت کے لیے بڑی ضروری، کئی مرتبہ ایسا ہوتا کہ آدمی کا نام وہی ہوتا ہے مجرم کا، اب وارنٹ جاری ہوئے، اور باپ کا نام بھی کبھی وہی ہو جاتا۔ میں آپ کو حدیث سے حوالہ دیتا ہوں، ایک شخص ابراہیم بن یزید ہے، دو ہیں ایک ہی شہر میں ایک ہی وقت میں، ایک ذرا زیادہ سکہ بہت عالم اور امام ہے ابراہیم نخعی، دوسرے اتنے نہیں ہیں، وہ بھی بات گزار ابراہیم بن یزید تیمی۔ اب اگر تیم اور نخعی ساتھ نہ لگتا کہ وہ تیمی اور یہ نخعی، تو فرق ہی نہیں کر سکتے، شاگرد بھی تقریباً ایسے ہی، ان کے استاد بھی ایک جیسے ہیں، صرف پتہ چلتا کہ یہ ابراہیم بن یزید تیمی ہے، یہ ابراہیم بن یزید نخعی ہے، تو اللہ فرماتا ہے اس سے پہچان ہو جاتی ہے، ورنہ اگر ایسا ہو جاتا کہ میں اور میرے باپ کا نام ہی دوسرے کا ہوتا، وارنٹ ہوتے، پولیس مجھے پکڑے، فرق خاندان سے ہوتا۔ تو اس لیے ایک تو پہچان ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس سے یہ بھی فائدہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے نا صلہ رحمی کا، اب کوئی خاندان کو جانے گا یہ میرے چچا کا بیٹا، یہ میرے دادا کی، اور ایک دوسرے کو پہچانتے ہوں گے پھر ہی ان سے صلہ رحمی کر، سارے جان کا ٹھیکہ تو آدمی لے نہیں سکتا۔ اللہ نے سیل بنا دیے ہیں کہ پہلے جو تمہارے اپنے قریبی ہیں نا ان کی فکر کرو، دوسرے اپنے قریبیوں کی کرو، اس طرح سارے لوگ جو نا اپنے اپنے حلقے کو سنبھالیں۔ تو صلۃ الارحام کے لیے ضروری ہے کہ آدمی ان کو جانے گا، پھر وہ ان کے ساتھ تعلقات جو ہے نا صلہ رحمی کے قائم کرے گا، ان کا حق ادا کرے گا۔ جس کو خبر ہی نہیں کہ اس کا میرے ساتھ کیا رشتہ، کیا اس کی خبر لے گا، صلہ رحمی کا حق کیسے ادا کرے گا؟ اور وراثت کا قانون جس میں بہت دور تک وراثت چلی جاتی ہے کہ ذوی الفروض نہ ہوں، پھر اسباط بھی نہ ہوں، اولو الارحام ہوں، بہت دور تک ہو سکتا ہے، بہت سی پشتوں کے بعد وہ آدمی سے ملتا ہو، اس کو بھی کبھی وراثت مل سکتی ہے، قریب کا کوئی رشتہ دار نہیں۔ تو بہت سے جو قانون ہیں ان کا دار و مدار اسی پر ہے کہ خاندان ہو، پہچان ہو، ورنہ کام خراب ہوگا۔ مگر یہ اسی لیے ہے کہ صحیح فائدہ اس سے اٹھایا جائے، اگر اس سے غرور اور تکبر آدمی میں پیدا ہو جائے اور دوسروں کو وہ حقیر سمجھنے لگ جائے تو پھر تباہ ہو گیا۔ ان کے لیے راج تجویز کیا کہ کس بات پر فخر کرتا ہے، جس مادہ سے تم پیدا ہو وہ پانی بھی ایک ہے، جس ماں اور باپ سے پیدا ہو وہ بھی سب کی ایک ہی ہے۔ آدم حوا کی اولاد ہو، آدم حوا نہ بھی ہوں تو پھر بھی ہر ایک شخص کی ماں عورت ہے، باپ مرد ہے، سارے مرد عورت سے پیدا ہو رہے ہیں، کوئی دوسرے کارخانے میں نہیں ڈلتا۔ اور پیدا کرنے والا بھی اللہ کہتا ہے انا خلقناکم، ہم بناتے ہیں تمہیں، بنانے والا میں ہوں، بنتے ہو تم ایک ہی فیکٹری میں، ایک ہی مسالہ ہے، اس لیے فخر غرور کی بات نہیں۔ بائی چانس اگر کوئی ایسے خاندان میں پیدا ہو گیا جن کے بڑوں نے اچھے کام کیے ہیں تو اس نعمت کا حق اس طرح ادا کرے کہ اس شرف کو قائم رکھنے کی کوشش کرے، اچھے کام کرے تو پہچان کے لیے، ورنہ اللہ کے اصل میں حقدار جو ہے نا عزت کا وہ وہی ہے جو اپنے کسب سے، اپنی محنت سے کچھ کر کے دکھایا۔ میں جس پر انحصار کرے کہ میں فلاں علاقے میں پیدا ہو گیا ہوں یا فلاں گھر میں، کوئی فائدہ نہیں۔ مکے میں اگر کوئی پیدا ہوا بسم اللہ، وہ خیال کرے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ الحرام کے پاس پیدا کیا، اس پر فخر نہ کرے کہ پنجاب والوں سے بہتر نہیں، قدر کرے، نیکی کرے کہ مجھے شرم کرنی چاہیے، حرم کا باشندہ ہوں میں۔ اگر تکبر میں مبتلا ہو گیا، میزان اسی لیے قرآن ہر چیز کو اپنی جگہ رکھتا ہے، جو فرق ہے اس کو بھی مانتا ہے کہ جس طرح خوبصورت اور بدصورت کا فرق ہے، تندرست اور بیمار کا فرق ہے، اسی طرح ہی کہ کچھ خاندان اپنے اچھے کارناموں کی وجہ سے مشہور ہو جاتے ہیں۔ کوئی نیک آدمی ایسے کام کر دے، ان کی اولاد کو بھی لوگ پہچانتے ہیں کہ فلاں حکیم صاحب کے بیٹے ہیں، فلاں عالم کے بیٹے ہیں، کوئی بری بات نہیں، شرف ہے۔ مگر یہ شرف اس لیے نہیں کہ آدمی دوسروں کے مقابلہ میں فخر کا اظہار کرے، انہیں حقیر جانے اور عمل کو چھوڑ بیٹھے اور صرف اسی پر بیٹھ جائے کہ میرا نسب یہ ہے یا میری پیدائش فلاں علاقہ میں ہوئی، یہ غلط بات، یہ نہ کرے۔ تقویٰ جو ہے اصل میں عزت اسی سے ملے گی، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کون متقی ہے کون نہیں۔ یہ آیت کریمہ جو اس کے سلسلے میں مفسرین نے یہ بھی لکھا کہ مکہ فتح ہوا، اب جو صرف نسب کو لیے بیٹھے نامراد، ان کی نگاہ میں بالعرض ان کی کوئی قدر نہیں تھی کہ رنگ بھی ان کا نہیں اچھا، ہیں بھی غلام کے بیٹے، باپ بھی غلام تھا، ربا ماں بھی اس کی جی حمامہ وہ لونڈی تھی، یہ کیا پہچانے نہ کہ یہ جو نا تم قریش کے سرداروں کے گھر میں پیدا، اس میں تم نے کیا قیمت ادا کی تھی، یہ اگر لونڈی کے گھر میں پیدا ہوا اس نے کیا قصور کیا۔ ان باتوں کو بیوقوفوں نے دیکھا، جو نیکی میں انہوں نے ثبت کر کی، اسلام کا ساتھ دیا، حضور کی خاطر تکلیفیں برداشت کی، وہ نہ نظر میں آئی۔ تو بیت اللہ شریف پر آپ نے حضرت بلال کو کھڑا کیا۔ اب کعبہ، قریش کے سردار سارے بیٹھے ہوئے، ہار بے شک گئے تھے، بیٹھے تو
وہ چودھری لوگ اشراف، بلال نے جب اذان کی حضور کے حکم سے صلی اللہ علیہ وسلم، اب رنگ کا کاڑا بیت اللہ کی چھت پر کھڑا وہی غلام جس کو کوئروں پر لٹاتے تھے، تو عتاب ابن اسید جو تھا نا، بعد میں گورنر مکہ حضور نے اس کو بنایا، اسلام لے آیا، کہنے لگا یار اچھا ہی ہوا کہ میرا باپ اس حادثہ کو دیکھنے سے پہلے مر گیا، ان کی نظر میں بڑا حادثہ تھا، اس نے کہا افسوس ہے کعبے کی چھت پر بلال، اچھا ہوا کہ میرے باپ نے اسید نے یہ وقت نہیں دیکھا۔ اور حارث ابن ہشام کہنے لگا کہ اس محمد کو پوچھو صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس کو اذان دینے کے لیے یہ کالا ٹوپا ملا تھا اور اذان دینے کے لیے کوئی نہیں تھا، اتنا دکھ دیا اس نے ہمیں، زخموں پر نمک۔ ابو سفیان بھی وہاں تھا، کہنے لگا میں نہیں کچھ بولوں گا یار، پتھر بھی اس کو بتا دیں گے، راز کھول جائے گا۔ پتہ تو چل گیا تھا کہ حضور جان جاتی ہے، نبی نہیں مانتے تھے اور توجیہیں کرتے کہ یہ کاہن ہے فلاں، حالانکہ اللہ کی طرف سے وہی۔ تو رسول کریم علیہ السلام آ گئے، بیٹھے ہی تھے وہ، آپ نے کہا کیا باتیں کر رہے تھے، شرمندے ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے موقع کے لیے کہ آدمی جو اللہ کی طرف سے بائی چانس کوئی نعمت ملی ہے اس کو فخر کا سبب بنائے اور دوسروں کو حقیر جانے، اور عمل کی بجائے صرف اس پر انحصار کر لے کہ میں اس گھر میں پیدا ہوا ہوں یا اس علاقے میں یا اس رنگ کا ہوں، یہ باتیں غلط ہیں۔ اپنی ملت کو قیاس اقوام مغرب پر نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشم۔ اور ان کی طرف نہ دیکھنا، وہ رنگوں کو لیتے ہیں، علاقوں کو دیکھتے ہیں، نسلوں کو دیکھتے ہیں، اسلام اس کو نہیں دیکھتا، وہ صرف ایک زائد چیز ہے کہاں کو پیدا ہو گیا، اگر وہ اس کی قدر کرے گا تو موقع ہے اس کو زیادہ نیکیاں کمانے کا، ضائع کر دے گا تو پچھلے نو ہوگا۔ ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار، قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیتیں، وہ رنگ و نسل پر انحصار کرتے ہیں۔ اسلام کی جمعیت اور اتحاد جو اس کا جو ہے نا انحصار، وہ دین پر ہے، دین کو جو ہے اس کا خیال کرو، مشرق میں رہتے ہو مغرب میں رہتے ہو کسی نسل سے تعلق ہو، مگر تم سارے کے سارے دل بمحبوب حجازی بستائن زین جہت با یک دیگر پیوستان، ساری دنیا کے مسلمانوں کا سینہ چیرو، ان کے دل میں کس کی محبت، ایک محبوب ہے ان کے دل میں ٹکا ہوا، دل بمحبوب حجازی بستائن۔ کہتا کس شے نے اکٹھا کیا؟ رنگ نے، انڈونیشیا کے لوگوں کا رنگ اور امریکہ کے لوگوں کا افریقہ کا اور، نسلیں الگ، اگر ان شاہوں کو دیکھو تو مسلمان کبھی اکٹھے ہی نہیں ہو سکتے۔ دل بمحبوب حجازی بستہ ہے، ہماری جمعیت کا انحصار ہے کہ ہم سب محمد رسول اللہ سے محبت رکھتے ہیں، زین جہت با یک دیگر پیوستان، اس وجہ سے ہم ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ اگر اس رشتہ کو بلا دو گے، دین اگر ہاتھوں سے چھوٹا تو جمعیت کہاں، دین چھوڑ دو گے پھر ٹکڑے ٹکڑے، کوئی سندھی بن جائے گا، کوئی بلوچی بن جائے گا، کوئی ٹرکی ہوگا، فطور ہی فطور۔ دین ہاتھوں سے اگر چھوٹا تو جمعیت گئی، اور جمعیت ہوئی رخصت تو پھر ملت کا، پھر اسلام کہاں رہ جائے گا، پھر جوتیاں کھاؤ گے نا پوری دنیا میں۔ تو اس لیے دخل دینا دینی معاملات میں اور آپس میں اتفاق اتحاد میں ان چیزوں کو رکاوٹ بننا، میرا فلاں خاندان ہے، میں فلاں علاقہ، پھر بربادی ہے۔ کسی کو اگر اس چیز میں کوئی اللہ کی طرف سے نعمت ملی ہے اس کا حق ادا کرے، مگر اسلام کی خاطر اور مسلمانوں کی جمعیت کی خاطر اگلے جہان میں عزت پانے کے لیے دین کو ترجیح، یہ بنیاد ہے۔ اسی کو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سلمان کی طرح ہو جا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب وہ ایرانی تھے اور بہت بڑے پروت کے بیٹے زمیندار کے، اسلام لے آئے، مگر جب کوئی ان سے پوچھتا کہ سلمان اپنا نسب بیان کرے، لوگ پوچھتے کہ تمہارے والد کون سے، وہ بھول گئے، یہی صرف کہتے تھے یار چھوڑو ان باتوں کو، کہاں میں پیدا ہوا، کس کا بیٹا تھا، میں ہوں سلمان ابن اسلام، اب میں سلمان ہوں اور اسلام کا فرزند ہوں۔ ہم تو فارغ از باب و امام باش، بھول جا باپ دادوں اور چچوں کو، ہم تو سلمان زادہ اسلام باش، سلمان کی طرح اسلام کا بیٹا بن جا، کیونکہ یہ اسلام کا بیٹا بنا یہ میرے آپ کے بس کی بات ہے، حساب اس کا ہوگا، رنگ کیا ہے، کہاں تم پیدا ہوئی، یہ تو ہمارا کوئی اپنا کارنامہ ہی نہیں، اس پر کیا نام ملے گا۔ اگر کوئی ہے فرق اس میں دوسروں سے تو اس نعمت کا حق ادا کرتے اللہ کے سامنے زیادہ جھکے، اس موقع سے فائدہ اٹھائے۔ تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا قصہ، سلمان فارسی رحمۃ اللہ رضی اللہ عنہ قصہ سب بتاتے ہیں کہ دین میں جس شے کا اعتبار ہے، جس پر مراتب مرتب ہوں گے، درجے ملیں گے، جنت میں لوگ آگے جائیں گے، وہ خاندان کا لحاظ صرف اس صورت میں ہوگا کہ لوگ اس چیز کا خیال کریں، اگر اس کی طرف توجہ نہیں کی تو الٹا وہی خاندان بہتر ہونا لعنت کا باعث بنے گا۔ اسرائیل صاحب لکھتے ہیں، سورہ ہود میں آتی ہے کہ
پسرے نوح غرق ہوا تو آپ نے دعا کی تو وہاں کہا کہ وہ غرق ہونے کے بعد ہی کہا گیا کہ جب معاملہ ختم ہو گیا غرق کے ذکر کے ساتھ آیا کہ زمین نے پانی نکل گیا وکیل کوز الامر، تو کہتے ہیں اس سے تو پتہ چلتا کہ یہ سارا طوفان تو سارا نوح کے بیٹے کو غرق کرنے کے لیے آتا، قوم کے ذکر کے بعد نہیں، جب وہ غرق ہوا نا وہاں کہا کہ یہ سارا کچھ ہم نے کیا، کہ پیغمبر کا بیٹا ہونا کیا کام آیا اس، اگر یہ خیال کرتا تو موقع دوسروں کی نسبت زیادہ حاصل تھا اسے، مگر جب نہیں اس نے تربیت سے فائدہ اٹھایا تو سمجھو کہ پسرے نوح کو غرق کرنے کے لیے سارا میلہ رچایا گیا۔ تو اللہ توفیق دے، دین اس بارے میں یہی کہتا کہ اگر کچھ عزت مل گئی ہے کسی خاندان میں پیدا ہونے سے، وہ بھی یہ نہیں کہ وہ رنگ نسل کی وجہ سے مشہور تھے، ان کے بڑوں نے کچھ اچھے کام کیے تھے جس کی وجہ سے وہ علاقہ میں اشراف مشہور تھے، ان کے ہاں اگر پیدا ہو گیا تو اس نعمت کا حق ادا کرتے ہوئے نیکیوں میں آگے بڑھے، اور اگر اس کی وجہ صرف فخر کرنا شروع کر دے اور دوسروں کو حقیر جانے تو اس نے اس نعمت کا کفران کیا، غلط استعمال کیا، اور بجائے ثواب کے الٹا سزا کا مستحق ٹھہرا کہ ایک اتفاقی شاید جو قدرت کی طرف سے ملی تھی اس کو تم نے بہانہ بنا لیا دوسروں کے مقابلے میں فخر کا اور دوسرے لوگوں کو حقیر جاننے کا۔ تو کوئی اس بارے میں کوتاہی نہ کرے، اگر کسی کو کوئی چیز زیادہ مل گئی ہے اس کا حق ادا کرے، دوسرے کو نہیں ملی تو جو کر سکتا اس میں آگے بڑھنے کی کوشش کرے۔ اس میں نہ عورتوں کے لیے کوئی رکاوٹ ہے نہ گھٹیا آدمی کے لیے کوئی رکاوٹ ہے، نیکیوں میں وہ بڑے بڑے شریفوں سے آگے بڑھ سکتا ہے، ایک غلام بڑے بڑے جو آقا ہے نا ان سے آگے نکل سکتا ہے۔ یہ میدان ہے اپنی کوشش کا، جو غیر اختیاری چیزیں قدرت کی طرف سے ہو گئیں ان پر فخر کرنا نالائقی ہے، اور اس کی وجہ سے دوسروں کو حقیر جاننا انتہا درجے کا ظلم ہے۔ اللہ توفیق دے۔ دین میں اصل بات جس کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ تم کچھ بھی ہو اب رسول اللہ کے رشتہ سے سارے ایک ہو جاؤ، اور مشرق مغرب کے مسلمانوں سے محبت کرو کہ بے شک تم میں بے شمار اختلافات ہیں، مگر اللہ کے رسول سے جو تعلق و رشتہ اس کو مقدم جانو۔ اس پر ایک آخری واقعہ جو اس زمانہ میں سب لوگوں تک پہنچانے کی ضرورت ہے۔ شیخ اکبر محی الدین ابن عربی لکھتے ہیں کہ میرے شہر کے عالم دین تھے، میں ان سے ناراض تھا، نفرت کرتا تھا، کیونکہ وہ میرے شیخ ابو مدین مغربی کو اچھا نہیں جانتے، میرے مرشد کے خلاف سے میں ان سے ناراض تھا۔ اب میں نے خواب میں دیکھا اللہ کے رسول علیہ السلام کو، تو آپ نے پوچھا کہ محی الدین تم فلاں عالم سے نفرت کرتے؟ میں نے کہا کیوں؟ وہ میرے مرشد کو اچھا نہیں سمجھتا۔ تو کہتے اتنے غیظ میں حضور کو دیتا ناراضگی میں، اور آپ نے فرمایا تجھے یہ فکر ہے کہ تیرے شیخ ابو مدین کو نہیں مانتا، تو نے یہ نہیں سوچا کہ وہ مجھے رسول مانتا؟ صبح ہی معافی مانگو اس سے، اور اس سے صلح کر۔ تم اپنے اپنے مرشدوں کو لیے بیٹھتے، امت کو ٹکڑے کرنا چاہتے ہو۔ جو مجھے مانتا ہے اس کو بھائی سمجھو اور اس کے ساتھ اپنے تعلقات درست کرو۔ یہ سبق امت اگر آج بھی پکڑ لے نا اور اس کو پلے باندھے، اور بے شمار رحمتیں، اور سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ پر محفل جمی ہوئی تھی، آدمی نے کہا میں فلاں مسجد میں جمعہ کی نماز پڑھتا ہوں، وہ تو آپ کو گالیاں دیتا ہے خطیب، میں اس کے پیچھے نماز پڑھوں؟ اللہ اکبر، ایسی فراخ دلی۔ آپ نے فرمایا، اور میں نے 2-4 حرف جو دین کے پڑھے نا اس میں کہیں نہیں آیا کہ جو مودودی کو گالیاں دے اس کے پیچھے نماز نہ پڑھو۔ مصیبت یہ ہے کہ تنگ دل کر لیے، وہ نہیں مسلمان وہ نہیں مسلمان، بات سمجھو دل بمحبوب حجازی بستا ہے۔ اصل میں ہمارا پیارا اور محبوب ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو جب مانتے ہیں تو چھوٹی چھوٹی باتوں کی کوئی نہیں، سارے اس جھنڈے تلے جمع۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی عبد اللہ ورسولہ خاتم النبیین۔